یہ ہے اس کی نشانی۔ لیکن یہ اتنے فاصلے پر ہو اس کی تکذیب کی جا سکتی ہے، لیکن رب نے سرکمسٹانشل ایویڈنس ایسی مہیا کی ہے جس کی تکذیب نہ ہو سکے۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے یار تجھے ہم نے یتیم پا کے پناہ نہیں دی، یعنی تیری یتامت، ابا جی رخصت ہو گئے، اماں جی رخصت ہو گئے، دادا رخصت ہو گیا، باپ رخصت ہو گیا، کوئی بھی نہیں رہا، اس میں ہم نے تمہیں پناہ دی کہ نہیں دی؟ اور پناہ بھی ایسی دی کہ دوست اور دشمن اس کے گواہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو بھائی سعدیہ وارثوں کے ساتھ ملانے کے لیے لائی۔ یہ وجہ ہے کہ دالن کی تفسیر میں زیادہ قریب ہے۔ ان کو لائیں اور ان کو ایک جگہ بٹھا کے خود طواف کرنے لگی، واپس آئی دیکھا سرکار نہیں ہے۔ اب جناب بھائی صاحب بڑی پریشان ہوئی۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ سرکار کی ذات ملنے سے ان کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ انہوں نے ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا اہم مسئلہ سرکار کا وجود ہے وہ گم ہو کے میں کیا کروں گی۔ دوسرا یہ جن کا صاحبزادہ ہے جو مجھے معاوضہ دے رہے ہیں ان کو میں کیا جواب دوں گی۔ اسی سوچ بچار میں جا کے آپ کے دادا جان کو بتلایا کہ وہ صاحبزادہ اس سے کھو گیا ہے۔ تلاش میں نکلے، کرتے کرتے دیکھا کہ ابو جہل ہے، اس وادی بدخا میں اونٹنی بٹھائی ہے۔ دیکھا سرکار کو، دیکھا اور کیا دیکھا، وہ یہ لابو بھی اور آکل اشجار، درختوں کے پتوں کے ساتھ سرکار کھیل رہے ہیں جسے بچے کھیلتے ہیں۔ اب اس نے اٹھا کے سرکار کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا، مارتا اونٹنی نہیں اٹھتی، اگر اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی اسے عطا فرمائی۔ میں کہا جب تک آگے نہ بیٹھیں گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی۔ سرکار کے حفظ مرتبہ کا لحاظ رکھو، ان کو آگے بٹھاؤ تو اٹھو گی۔ اب ان کی اس بزرگی پر ابو جہل گواہ ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ایکسکلپیٹری ایویڈنس، مخالف دھڑے کی شہادت آپ کے حق میں گزر جائے، اس شہادت کو کوئی دنیا کی طاقت ٹھکرا نہیں سکتی، نہ کوئی عدالت یہ کہہ سکتی ہے ہمیں اس پر یہ اعتراض ہے۔ ابو جہل مخالف دھڑے کا انسان ہے، وہ اس کیس کا سب سے بڑا مخالف وکیل ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کی یہ بزرگی دیکھی کہ درختوں کے پتوں کے ساتھ، شام کا وقت ہے، درختوں کے پتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میں نے اونٹنی بٹھائی ہے۔ اونٹنی کا کیا تعلق ہے اس سے کہ یہ کہ فیصلہ کرے اٹھو گی یا نہیں اٹھو گی؟ میں مارتا ہوں وہ اٹھتی نہیں ہے، کیونکہ مطلب اس کو نبی سمجھ کے وہ اٹھتی نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو آگے بٹھایا بغیر مارنے کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ایکسکلپیٹری ایویڈنس ہے، یعنی سرکار کی بزرگی اور نبوت کی شہادت مخالف دھڑے کا ایک منکر جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اب اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، نہ ماننے کا تو علاج کوئی نہیں۔ وہ پٹھان نے کہا تھا زو وائما چپائے توروین دے، تو میں کہتا ہوں کہ دودھ کالا ہوتا ہے۔ اب پٹھان کو کون روکے؟ اگر ضد سے کوئی دعویٰ کرے تو کون روک سکتا ہے؟ اس نے یہ باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ اس کو علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کمال درجے کا درویش بھی ہے، کمال درجے کا عالم بھی ہے، صاحب کرامت آدمی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ راویہ ہے، وہ کہتے کان یہودی فی مکہ تھا یتجر فیہا، کہ مکہ شریف ایک یہودی رہتا تھا، تجارت کرتا تھا، کیونکہ پوری دنیا کے تاجر وہاں اس جگہ آتے تھے، اس لیے مکہ زیارت گاہ بھی تھی، تجارتی منڈی بھی تھی، وہاں تجارت کرتا تھا۔ وہ ایک دن صبح ہی صبح مسجد میں آیا، آ کے کہتا ہے
حل ولد فیکم ولد یا قریش، اور قریشیوں تمہارے خاندان میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو نے کہا ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور قریشیوں میں سے ہے، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہے، اور وہ شعرات متتابعات، اس وجہ سے گھوڑے کے یال پر، گھوڑی کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں نا، اس کو اردو میں یال کہتے ہیں، جس طرح یال کے بال ترتیب وار لائن میں ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی مور نبوت پر بال ہے۔ ایک آدمی کا میں چل کے پتہ کرتا ہوں، پتہ کرتے ہوئے جب سرکار کے گھر پہنچے، اس نے کہا میں اس صاحبزادے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کاغذات میں یہودیوں کی تاریخ میں، یہودیوں کے عقیدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے افضل نبی اور سب سے آخری نبی جس پر نبوت ختم ہو جائے گی وہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ آج وہ ستارہ نمودار تھا، اسی کے حوالے سے میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ وہ جو ہمارے خاندان کے، ہمارے مذہب کی اطلاع ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ جس وقت حضرت مائی صاحبہ سے کیا کہا اخرجی ابنہ کے، اپنا بیٹا لے کے آؤ، جب سرکار کو لایا گیا تو جب فٹافٹ پشت سے کپڑا اٹھا کر کے دیکھا۔ یہ بھی یاد رکھیں سارے نبیوں کی مور نبوت دانے ہاتھ پر ہوتی نہیں، پہلے سرکار ہیں جن کی نبوت کی مور دانے ہاتھ پر نہیں، دونوں کندھوں کے درمیان مواضع قلب پر ہے، جس سے کہ دل ہے نا، اس کے آمنے سامنے جو ایریا بنتا ہے آپ کے شولڈر کا ایک کونا، اس میں اس کی جگہ وہ مور نبوت ہے۔ جب اسے یوں ہی دیکھے مور نبوت، دھڑام سے وہ بے ہوش ہو کر کے گرا، اور پوچھا کیوں گرے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ لقد ذهبت النبوۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی ہے، کیونکہ پیچھے جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے ہیں وہ جناب ہارون کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور وہ سارے بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ اس لیے توقع یہ تھی وہ جو آخری نبی وہ بھی ہم سے آئے، ہم میں سے آئے تو کائنات میں ہمارا جھنڈا بلند ہو جائے گا، اس خیال سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ کسی دوسرے خاندان سے مدد۔ جو ہی سرکار کو دیکھا کہتا ہے واللہ لقد ذهبت النبوۃ من الیہود، کہا یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی ہے۔ یار یہ بات ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا اعلان سرکار کی نبوت والے اعلان والے دن نہیں ہوا، ولادت والے دن ہوا ہے، لیکن وہ بے ہوش ہو کے گرا۔ یار یہودی تو سرکار کے میلاد والے دن بے ہوش ہو کر کے گرا، جو کلموں بھی پڑھتے ہیں تو میلاد شریف والے ان کو گشوں میں گشیں آتی ہیں، ان سے پوچھو یار تمہیں کیوں گشیں آ رہی ہیں؟ یہ ورثہ تو یہودیوں کا ہے۔ سرکار کے میلاد کا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جانا، خفگی کرنا، پریشان ہونا، یہ تو یہودیوں کا ورثہ ہے، اور تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ یہ بات مزیدار ہے، یہ پہلے اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کے سوا اور کسی شخص نے سرکار کے میلاد کا ذکر نہیں کیا صحابہ میں سے۔ حسان نے ثابت کہتے ہیں میں اس موقع پر موجود تھا، میری 8 سال عمر تھی، جو وہ یہودی بھی ہوش کر کے گرا۔ وہ کہتے ہیں وہ اغصن من کلام طرقات عینی و اجمل من کلام تلد النساء و اغصن من کلام طرقات عینی، میری نگاہ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کان کا قد خلقتا کمال سے منہ خلقتا مبرأ من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا ہے۔
والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قرآن کہتا ہے اپنے مرضی سے اللہ جس کی جو صورت بنانا چاہتا ہے۔ اب صحابی سے پوچھے یہ تیرا عقیدہ کیا ہوا ہے کہ یہ لاڈ اور پیار کی آخری منزل ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے تیری مرضی کے مطابق تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ کیا وجہ؟ باقی نبیوں کے دانے ہاتھ پر مہر تھی، سرکار کی پشت پر مہر تھی، اس کی کیا وجہ؟ یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے جو بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے جامع ترمذی، وہ علم حدیث کے متن کی کتاب ہے، سلیبس میں ہے، لیکن شمائل ترمذی جو ہے سرکار کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا عادتیں خصلتیں، اس میں ان کا اندراج ہے۔ اس کے اندر یہ بحث ہے کہ سرکار کی برے نبوت پشت کے پیچھے بائیں کندھے کے نیچے مواضع قلب پر تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا دراصل وہ جو برے نبوت ہوتی تھی نبی کے دانے ہاتھ پر، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا پڑھا ہوا بھی دیکھے، ان پڑھ بھی دیکھے، جاہل بھی دیکھے، جس کی آنکھیں نہیں کام کرتی ہاتھ سے ٹٹولے، اس کے اوپر اس نبی کی ڈیفینیشن موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ اور نوح نجی اللہ، یہ کلمات لکھے ہوتے تھے۔ اس سے ہر آدمی پہچان سکتا ہے، جو پڑھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں فالتو گوشت چپیکا نہیں جا سکتا، یہ قدرت نے اس کو بنایا ہے۔ اور جو آنکھوں والا نہیں ہے، پنجہ ملاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرا ہاتھ میں یہاں گوشت نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ میں بھی گوشت نہیں ہے، اس کے ہاتھ گوشت ہے، معلوم ہے اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہا سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی مہر نبوت ان کے دانے ہاتھ پر تھی، سرکار کی دونوں کندھوں کے درمیان مواضع قلب پر کیوں تھی؟ کہا دراصل بات یہ تھی، ان نبیوں کی شان یہ تھی کہ جو ان کو دیکھے ان کی نبوت کو پرکھنے کے لیے ان کو برے نبوت دیکھنا پڑتی تھی، لیکن سرکار کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جن کو دیکھنے کے بعد برے نبوت کے دیکھنے کی حاجت نہیں تھی۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو ہر شود بے کلو پال۔ آپ کا چہرہ زیبا ہر سوال کا جواب ہے۔ کتنا سارا ٹائم رہتا ہے؟ 5 منٹ۔ اور میری نظر کافی کمزور ہو گئی ہے، جو میری اپنی گھڑی تھی اس کی آٹومیٹک سی خراب ہوئی ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم خراب ہوا ہے، یہ دوسری گھڑی خریدنی پڑی۔ اس کے عروج اتنے باریک ہیں تو نظر نہیں آتے، دوسرے سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ٹائم کتنا باقی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو 3 کی ہار پروئے ہوئے ہیں۔ قسم ہے تیرے چہرہ زیبا کی، قسم ہے تیری زلف تابدار کی، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے، تیری دنیا اچھی ہے قیامت اچھی ہے، دنیا سے قیامت زیادہ اچھی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، تجھے ہم نے آج یتیم پا کر پناہ نہیں دی کیا؟ ہو جاتا کہ دعا اللہ فائدہ، اور تجھے کھویا ہوا پایا تو تیری رہنمائی ہم نے نہیں کی؟ یہ سارے کام ہم نے کیے۔ ان سب کے آخر میں چل کر انا اعطیناک الکوثر، یہ لائن دیکھ لے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی یہ بے حد نعمتیں ہیں، بے حد انعامات ہیں جو کسی دوسرے نبی پر نہیں ہوئے۔ اور آگے فرمایا کہ وجدک عائلاً فاغنیٰ، تجھے عاجز مند پایا تو بے نیاز کر دیا۔ اور بے نیاز جو کیا ہے تو کہا بے نیاز جو کنجوس ہوتا ہے، کنجوس مکھی چوس، ایسا برا انسان ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی میں یہ تجربہ کیا، چندے کا اعلان ہوا 60 رکعت نیت کر کے کھڑا ہو گیا، جب تک ساری نماز
ختم نہیں ہو جاتی وہ رکوع کی طرف نہیں جاتا۔ بڑا خوبصورت معنی ہے کہ نفل پڑھ رہے ہیں، دینا کچھ نہیں۔ کنجوسوں کی کہانیاں لکھی ہمارے علماء ادب نے، تو لکھا ہے کہ فلاں آدمی اتنا کنجوس تھا، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام جائیں میرے بیٹے یوسف کی قمیض پھاڑ دی ہے زلیخا نے، اس کو ٹانگ کے تمہیں سوئی واپس کر دوں گا۔ 2 مکان اس کے سوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مانگے ہوئے ایک سوئی نبی کو بھی نہیں دیتا تھا، ایسا کنجوس تھا۔ ایک ایسا کنجوس بدبخت تھا جس چشمے سے پانی پیے یا وضو کرے اس میں قضائے حاجت کر دیتا تھا کہ دوسرا کوئی نہ پی جائے۔ اس سے کنجوس بھی عجیب کئی قسم کے کنجوس ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ٹنچ پاٹا میں بھی دیکھا ہے، لندن میں بھی دیکھا ہے، مختلف ملکوں میں بھی جا کے بھی دیکھا ہے۔ کچھ لوگ شجرے والے کنجوس ہوتے ہیں، خود کنجوس، باپ کنجوس، دادا کنجوس، وہ جا کر کے شجرہ ممکن ہے ابو جہل سے ملتا ہو، ممکن ہے فرعون سے ملتا ہو، قارون سے ملتا ہو۔ کنجوسوں کی مختلف شانیں ہوتی ہیں۔ اب اس جگہ وجہ کا آئلن فاغنا، اے میرے یار ہم نے آج اتوار کو پایا، آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں سے کوئی بتاؤ جو آیا ہو خالی ہاتھ واپس گیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھوکا ہوں، میری مدد کرو۔ سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو کہا اس کو حضرت علی کے دروازے پر لے جاؤ۔ اب حضرت علی کا دروازہ دور تو نہیں ہے، جہاں سرکار ہے وہیں علی کا دروازہ ہے۔ پکڑ کے ہاتھ تو جناب مولا مرتضیٰ کے دروازے میں لے گیا، جا کے سوال کیا۔ اب حضرت مولا مرتضیٰ خاتون جن سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ کہا سائل آیا ہے، وجد کا عائلن فاغنا، بے نیاز کیا ہے۔ محمد سائل فلا تنہر، اب سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ آپ نے وہاں کنکریاں پڑی ہوئی تھی، شاہ نے کچھ رسنگ ریزوں کو اٹھا دم کیا، اس پر درود مصطفیٰ، اسے اٹھا کر کے ان کو درود سے پڑھ کے پھونک ماری، سنگ ریزے سارے موتی ہو گئے۔ شاہ نے وہ سب گدھا کو دے دیے، وہ جو موتی بنے تھے انہوں نے اس سائل کو دے دیے، وہ دعائیں دیتا ہوا گیا۔ جب اپنے کھانے کے لیے روٹی بھی نہ ہو تو پھر دروازے پر آئے ہوئے سائل کو خالی نہیں بھیجتے۔ اب وقت اختتام پذیر ہو گیا، اب میں دوستوں سے کہوں گا جمعے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔